یہ جو ایام ہیں تو اب انہیں کیا کیا عمل کیے جائیں؟ پہلا تو یہ ہے کہ یہ طے کر لے کہ ان دنوں میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنی ہے، دن ہو یا رات۔ اب وہ نیکی تلاوت کی صورت میں ہے، وہ نماز کی صورت میں ہے، وہ صدقہ و خیرات کی صورت میں ہے، وہ کسی کے ساتھ جو ہے وہ حسن سلوک کرنے کی صورت میں ہے، وہ ماں باپ کی خدمت کی صورت میں ہے، وہ میاں بیوی کا جو ہے وہ آپس میں جو ہے وہ اچھا تعلق اس کے اعتبار سے ہے۔ تو ان دنوں میں بہر صورت نیکی کو اپنی زندگی اور اوقات کا محور بنا لیا جائے، تو کوئی بھی نیک عمل کیا جائے اور کثرت کے ساتھ ان دنوں میں کیا جائے۔ دوسری بات جو فرمایا کہ روزے رکھنا، ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر۔ تو جو 9 دن ہیں، 10 ذوالحجہ کا روزہ مکروہ تحریمی ہے، تو جس سے پہلے کے 9 دن ہیں ان دنوں کے اندر روزہ رکھا جائے۔ اور تیسرا عمل ہے راتوں کا قیام، کیونکہ راتوں کے قیام کو شب قدر کے برابر قرار دیا گیا، تو راتوں کو قیام کیا جائے، عبادت کی جائے۔ قیام کا مطلب کہ اس میں نمازیں پڑھیں، نوافل پڑھیں، اس میں تلاوت کریں، اس میں اللہ کا ذکر کریں، اس میں درود پاک پڑھیں، اور اس طرح کا جو علم دین سیکھنے سکھانے کا معاملہ ہے وہ کریں۔ تو یہ ساری ملی جلی عبادتیں کریں، اور بہت عمدہ اور بہت اعلیٰ یہ ہے کہ نماز کی طرف، تلاوت کی طرف، ذکر اللہ کی طرف اور درود پاک کی طرف آئیں۔ پھر اس کے ساتھ ایک اور عمل، اور وہ ہے ذکر اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ اللہ کا ذکر کرنا بطور خاص اس لیے کہ حدیث مبارک میں فرمایا گیا، شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک حج کے ان 10 دنوں سے افضل اور پسندیدہ دن کوئی نہیں، لہٰذا اب یہ حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، فرمایا لہٰذا ان دنوں میں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کی کثرت کرو۔ اور ایک روایت کے الفاظ ہیں کہ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ اور ذکر اللہ کی کثرت کرو، تو اب وہ کوئی بھی ذکر ہو۔ تو گویا ان دنوں میں جیسے یہ تیسرا کلمہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ اس کے ساتھ ولا حول ولا قوت الا باللہ ملا لے، تو ان تسبیحات کو ان دنوں میں زیادہ کر دیں، بطور خاص ان تسبیحات کا فرمایا گیا۔ اور پھر انہی 10 دنوں میں ایک عبادت ہے کہ جو اسی مہینے میں ہوتی ہے، اور اسی مہینے کی 10، 11، 12 تاریخ کو ہوتی ہے، اور وہ ہے قربانی۔ جو حج والے ہیں ان کی تو سعادت اور جو ان کا شرف ہے وہ تو سبحان اللہ کہ وہ 9 ذوالحجہ کو حج کرتے ہیں، اس سے پہلے حج کے افعال ہیں، اس کے بعد حج کے افعال ہیں، تو ان کی قسمت جو ہے وہ تو قابل رشک ہے، اور وہ تو اپنی عبادات میں مشغول ہوتے ہیں۔ ہم ان سے ہٹ کر جو لوگ ہیں ان کے اعتبار سے کہتے ہیں کہ قربانی کرنا، ویسے تو حاجی بھی قربانی کرتا ہے لیکن اس کی قربانی اور طرح کی ہوتی ہے، وہ یہ والی قربانی نہیں ہوتی۔ تو حج، یہ جو ایام ہیں ان میں قربانی کرنا جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا محبوب ہے۔ حدیث مبارک میں فرمایا کہ انسان قربانی کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو، یعنی جانور کا خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ اور فرمایا کہ یہ قربانی قیامت کے دن اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، یہ اس طرح خدا کی بارگاہ میں پیش ہوگی۔ اور فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتے ہیں، قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول ہو چکی ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ خوش دلی کے ساتھ قربانی کرو، تنگ دلی نہ ہو کہ بھئی تھوڑا سا مریل سا جانور لے لیں یا بڑا مشکل کام ہے، یہ یوں نہیں، خوش دلی کے ساتھ قربانی کریں۔ تو یہ جو فضائل ہیں یہ خاص ان دنوں کے ہیں، تو ان دنوں کے اندر کوشش کریں کہ اپنے آپ کو عبادت میں، رب کی بندگی میں، اطاعت کے کاموں میں، نیکیوں میں، نمازوں میں، شب بیداری میں، تلاوت میں، ذکر اللہ میں، ان کاموں کے اندر مشغول رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔